آنکھوں کی ٹھنڈک، میری دو ٹہنیاں، میرے دو پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ آج تو ان کو ملنی چاہیے یہ رسی، یا ان کے باپ کو ملنی چاہیے جن کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یا صدیق کو ملنی چاہیے، یا عمر جو دائیں بائیں ساتھ سوئے ہوئے ہیں، لیکن میں قربان جو اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو بولا اور رسی پکڑو۔ آج کالے دیواری ہے۔ تو بلال آئیں گے اور وہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلیں، اور آپ جا کر دستک دیں گے، آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنرل مینیجر، رضوان بڑا فرشتہ، میرے اللہ کا فرمان تھا جب میرے حبیب آئیں گے تو انہیں خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ بعد میں کسی کے لیے اٹھوں گا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے گا، آپ نے کہا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں، غریب لوگ وہ پہلے میرے ساتھ جائیں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سنو، کہ ایک میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے بھی آگے نکل جائیں گی میری امت کی، میں کہوں گا ہے ارے تم کون ہو، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم وہ عورتیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، کہ ان کا یہ صبر اتنا بھاری ہوگا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں۔ سبحان سبحان۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ او ہو میرے محبوب، خود آپ کو نہیں پتا آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ دو تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا۔ 84 میں ایک عرب شہزادے آئے دبئی کے رائمنڈ، تو مجھے ان کے ساتھ جوڑا، ہم پشاور گئے جماعت میں، تو مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری مسجد، گاڑی میں بیٹھ گئے، باقی ساتھیوں کا انتظار ہے، تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا ہے خدائے دا پارا خدائے دا پارا، کوئی پٹھان ہوگا تو سمجھے گا خدائے دا پارا خدائے دا، اور 84 میں 4 آنے 8 آنے، بڑا سخی 1 روپیہ، 1 روپیہ تو تے کون دیندہ ہے؟ بس بیچ میں بات آ گئی، اللہ سے مانگو اللہ سخاوت دے، بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، کبھی بھی اٹھا ہو کے سجدے کرے نا تامی گاری نہیں لگتی، بخیل کو اللہ دوست بناتا ہی نہیں، اور سخی سے دوستی توڑتا ہی نہیں، چاہے وہ غافل ہو، لگا تیری میری یاری پکی ہے، اور بخیل سے کہتا ہے دے رگڑے تے رگڑا نک نال تے متھے نال، یاری نہیں لاؤنی۔ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخل سے نکل جاتا ہے اور سخاوت کی باؤنڈری پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک پینی بھی زیادہ کر دے گا تو سخی میں آ جائے گا، ورنہ بیچ کی مخلوق ہے، بیچ کی۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو ایک مچھیرے نے، یہ مچھلی پکڑنے والے، مچھلی پیش کی، بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کوئی 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی یہ کیا کیا، اتنا بڑا انعام صرف ایک مچھلی پر، یہ تو خزانہ برباد ہو جائے گا۔ کہنے لگا کیا کروں؟ کہا واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں بادشاہ ہوں؟ کہا اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس کر دینا، وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی لو پیسے دو۔ ہاں ٹھیک، بڑا بھائی وہ بھی کوئی چنگا ہی سمجھدار آئی، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ خسرا ہے نا۔
اس نے 4000 اور دے دیا، 8000 ہو گیا۔ اس شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس نے کیا کیا۔ اب وہ اٹھا کے چلا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اب شیریوں کو غصہ چڑھا، دیکھا کتنا بخیل ہے کمبخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی، 1 دینار گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، کیسے پیسے واپس لو؟ ان کا چلو جی ٹھیک ہے بیگم صاحب، بڑھاؤ بھائی، ہاں بھائی یہ 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا قدم پڑتا تو آپ کی بے ادبی تھی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو، 12000 لے جا پہ ویکھی جس۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور پورا ہفتہ نہ کمایا کرو، کچھ اپنے لیے بھی، اپنے وقت کی سخاوت بھی کرو، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اگر غریب ہے۔ 8 دن کمائی جاؤ، کوئی بندہ ہے کہ جانور ہے؟ چھٹی کرنی ہی نہیں، یہ کیا زندگی ہے کہ چھٹی ہی نہیں؟ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، کوئی تو اپنے لیے وقت کی سخاوت کرو کہ اپنے لیے وقت نکالو، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مریضوں کے لیے، غمخواری کے لیے، دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے۔ رزق تو اس نے لکھ دیا تھا ماتھے پر جب 4 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں، نہ اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ، پھر چھٹی نہیں کرنی۔ تو میرے اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں، بخیل سے لگتی نہیں۔ تو وہ فقیر مانگ رہا تھا خدائے دا پارا، خدائے، اور آ کر نا گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور منہ اوپر تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اب اس کا خیال تھا یہ موٹر ہے تو اس میں سے 1 روپیہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اتنا 4 آنے نہیں ہوں گے۔ تو وہ شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے وہ پیسے تھے نا اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اور بھاگ لگا، جو دوڑا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس کو خدائے دا پارا یاد رہا اور نہ اس کو خدا یاد رہا، اور میں پورے مہینے کا خرچہ آ گیا۔ میں کہا شیخ تو ہمارے فقیروں کو خراب کر دے گا، ابھی دینی چوانیاں تھا نہیں تو ہے کچھ دے چڑیا ہے، وہ دیتا تاک نہیں پڑھنی ہوں کسے تھے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر ملتا ہے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا اس کا اندازہ وہی لگا سکتا، دوسرا نہیں لگا سکتا۔ یہ جو فا ہے نا یہاں فا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فا فَتَرْضَى، اس فا میں سارا کمال چھپا ہوا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے، آئے ہائے ہائے، کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا میں آپ کو کیا دینے والا ہوں، اور اتنا دوں گا کہ آپ میرے اوپر خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے خوش کرو، اور خود اپنے حبیب کو کہتا ہے میں نے تمہیں خوش کرنا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے میرے نزدیک۔ کسی اور آیت کا بھی امکان ہو سکتا ہے، میرا کوئی اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے اعلیٰ ہے کہ کائنات کا مالک جو دنیا سے کہتا ہے میری رضا کے لیے کام کرو، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ فَتَرْضَى، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں پر لانے کی محنت ہے یہ تبلیغ۔ اس کو سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے لمبا چوڑا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالدار پر ہے۔ بیمار ہو جاؤ تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر ہو تو روزہ لیٹ کیا جا سکتا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے، بیمار بعد میں رکھ لے، اور اتنا بیمار ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو بالکل معاف ہو گیا۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہوتا ہے، مالدار ہے صحت مند نہیں، معاف ہے۔ صرف نماز ایک ایسی دولت ہے جو کہ نہیں، اس کی معافی نہیں۔ یہ ہر حال میں جب تک سانس باقی ہے، نماز کا وقت ہے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اور اس 1439 سال میں اگر کہیں کوئی نماز کے لیے گنجائش
बन सकती थी तो वो मैदान करबला था, लेकिन मेरे नबी के नवासे ने सर कटा के नमाज पढ़ी और ये पैगाम दिया कि ये वो फरीजा है जो किसी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। इंसानी तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया और इंसानी तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया है जहां मेरे नबी की औलाद को ज़बह किया गया भेड़ बकरियों की तरह। और ये जन्नत के सरदार थे, मेरे नबी की आंखों की ठंडक थे। इनको जन्नत करबला की शहादत से नहीं मिल रही, इनको जन्नत की सरदारी करबला में शहीद होने से नहीं मिली, इनको जन्नत की सरदारी मां का दूध छोड़ने से पहले मिल चुकी थी। आपने इरशाद फरमाया, मेरे पास एक फरिश्ता आया है आसमान से स्पेशल, जिसने मुझे खबर दी है कि मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इनको गुंजाइश थी नमाज छोड़ देते, इनको गुंजाइश थी यजीद के हाथ पर बैठ करके अपनी जान भी बचा लेते, माल भी बचा लेते, औलाद भी बचा लेते। सब कुछ कुर्बान कर देना आसान है, रास्ता भी मौजूद और फिर गर्दनें कटते देखना आसान है। बच्चा रो पड़े, मां बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, खासतौर पर मां। है मेरे नबी के नवासे की नस्ल कट रही थी और वो सब्र का पहाड़ बन के सबक दे रहा था कि अल्लाह को राजी करने के लिए अगर यहां तक नौबत पहुंचे तो कर जाओ। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनाम ग़िदाब वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराब वलैत शराबी मिन विदादिक साफिया वशुरबी मिन माइल मईन सराब इज़ा सह मिनकल वुद्द फलकुल्लु हय्यनुन व कुल्लल्लज़ी फौक़ तुराब तुराब। करबला का खुलासा है 4 बैत कि अल्लाह तू राजी है तो कोई दुख है ही नहीं, तू मिल गया तो कुछ खोया ही नहीं, तू ना मिला तो कुछ ना मिला, और तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कोई घाटे का सौदा कीता ही कोई नहीं। नमाज का वक्त दाखिल हुआ, आपने ऐसे इशारा किया, ज़ुहैर आपके जान निसार थे, कैस बदबख्त से कहो हाँ ले जाएं। बैठ जाएं, बैठ आप बैठे बैठे, कोई तकलीफ होगी किसी साथी को। बैठ रहे हैं तशरीफ। ठीक हो गया, चल बैठ जाएंगे। शुरू हाय हाय, जब लश्कर आमने सामने हुए ना तो इमाम आली मकाम की नजर शिमर पर पड़ी। शिमर वो काला चुट्टा था जिसको वो फुलबेरी जिसे हम कहते हैं बरस, वो रंग का काला था, पर उसको बरस हुई तो सफेद काला हो गया। तो आपकी नजर पड़ी शिमर पर तो कहा अल्लाह अकबर सदक अल्लाह व रसूलुहु, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। तो साथियों ने पूछा क्या कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया था मैं एक कुत्ता देख रहा हूं सफेद और काला जो मेरी औलाद का खून पी रहा है, वो ये है जो सामने खड़ा है शिमर। तो शिमर को पैगाम दिया नमाज पढ़ने के लिए जंग रोको। उसने कहा जंग नहीं रोकेगी, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो। तो उन्होंने वापस आके पैगाम दिया कि वो जंग रोकने को तैयार नहीं। तो आप फरमाते ठीक है मौत सर पे खड़ी है, आप अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रहे हैं। कहा नहीं, नमाज नहीं छूटेगी चाहे गर्दनें उड़ जाएं। आपने अपने साथियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधों ने नमाज पढ़ी, आधे उनसे लड़ते रहे। फिर उन्होंने जाके जंग की और जो जंग कर रहे थे उन्होंने आके नमाज अदा की। फिर दोनों असर से पहले सर कटा के नेज़ों पे चढ़ के अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके थे। बहुत बड़ा मजमा है माशाल्लाह, अक्सर नौजवान नजर आ रहे हैं अल्लाह के फज़ल करम से। मैं 82 में पहली दफा आया था यहाँ एक चिल्ले के लिए। ऐसे ही मेरा बयान, और सर्दियां थी, मेरा बयान था और टोटल 50 आदमी थे, टोटल 50।
اور آج آپ کی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، فصل بہار ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، ربیع الاول میں اپنے حبیب کی زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو، جس میں ایک چیز بتا رہا ہوں، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، کبھی چھوٹ جائے قضا کر لو، جانے نہ دو، قضا کر کے اس کو پکڑ لو، اور اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دے گا نا پھر مرتے ہوئے بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے، نماز، کچھ وقت قرآن کو دو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور اس کے بعد جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کچھ آ جائے گا، ایک حدیث میں ساری سیرت جمع کر دوں گا، ایک حدیث میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اور پوری سیرت کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک حدیث میں سب کچھ آ جائے گا۔ پھر اجازت لوں گا آپ سے۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ، چار باتیں لے لو، ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، پھر کچھ بھی نہیں ملا تو سب کچھ ملا۔ فرمایا چار باتیں لے لو، چار باتیں لے لو، کیا ہے؟ صدق حدیث، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سبحان۔ حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا۔ یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ صدق حدیث، سچ بول، سرکاری معاملات میں بھی، ٹیکس کے معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات میں بھی جھوٹ کو قربان کرو، سچ کو قربان نہ کرو، یہ سرمایہ بن کے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ حفظ امانت، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ تیسری حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اخلاق خوبصورت بنا لو، اخلاق خوبصورت بنا لو۔ چوتھی چیز عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا حلال کیا اور حرام کیا ہے، تمہیں معلوم ہے، خوب معلوم ہے، لیکن ایمان کی کمزوری نے دبایا ہوا ہے، شیطان نے وار کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نکالنے کی نیت کرو گے تو اللہ دروازے کھول دے گا، بے شمار اس کے پاس رزق کے دروازے ہیں۔ عفت فی طعمت، رزق حلال ایسا عمل ہے، ایک حدیث یاد آ گئی، معاذ ابن جب سعد بن معاذ میرے نبی کی محفل میں تھے، ہاتھوں پہ نظر پڑی تو سخت، تو آپ نے کہا معاذ یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں؟ کہا جی میں بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے، حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ رزق حلال اتنی بڑی بندگی ہے، اور یاد رکھنا حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، امتحان ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یاد رکھو میرا اللہ کہہ رہا ہے حلال حرام برابر نہیں ہو سکتا، چاہے حرام کی چمک دمک تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن حرام حرام ہوتا ہے، حلال کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ حلال کم رہے گا، حرام زیادہ ہوگا، شیطان کے راستے ہیں، امتحان ہے، پیپر ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، 1972 کی، ہم جماعت میں تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی محفل میں بیٹھے تھے تو دو صاحب آئے، وہ ان میں سے ایک، ان کا مجھے وہ سارا حلیہ یاد رہ گیا ان کے باڈی ایکشن کی وجہ سے، خاکی ٹوپی اور خاکی شلوار کرتا اور اینک لگائی ہوئی، ذرا ہمیں پیٹ بابا برکت والا اگو نکلے ہوئے، تو کہنے لگے مولانا جی، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، یوں کیا اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو،
حلال تھا تھوڑا ہی لبو. یہ دو جملے مجھے آج تک یاد ہیں, 45 سال ہو گئے اس بات کو. تو پیپر ہو رہا ہے, ہم پیپر دے رہے ہیں, ہم کوئی آزاد ہے؟ اس کے پیچھے اللہ جو رزق کے دروازے کھولے گا یہاں اور وہاں. میرے نبی نے کہا, ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے, روزی بڑھ جائے, تو کتنے اسباب ہیں, شیطانی بھی اور دنیاوی بھی. تو میرے نبی نے کہا ادم علی الطہارہ یوصى الیک رزقک, جس گھر میں تنگی آ گئی ہے, خامن بیوی بچے سب باوضو رہو, اللہ دروازہ کھول دے گا. باوضو میرے نبی کا فرمان ہے, طارق جمیل کی زبان ہے, صرف فرمان میرے نبی کا ہے, باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق کھول دے گا. کہ تو کھولے گا اے انہوں پتا تو دے نبی نو پتا, گل میں سچی کر رہے ہیں. کہا باوضو رہو اللہ کھول دے گا, سارا گھر باوضو رہے, دروازے کھولیں گے, وہاں سے کھولیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں, اور حلال کھلے گا انشاءاللہ, حرام نہیں ہوگا, حلال ہوگا. اور حلال کمانے پر میرے نبی کا فرمان ہے, جو صبح کام پہ گیا اور شام کو تھک کے واپس آیا, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے, سارے گناہ معاف ہو گئے. اور ایک بڑے اللہ کے نیک ولی تھے, انہوں نے شادی نہیں کی. جب ان فوت ہوئے تو ایک مرید کو ملے, پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. لیکن ایک مسلمان شادی شدہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے جو تھکتا ہے, اس تھکاوٹ پر جو اللہ نے درجے رکھے ہیں, ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی, ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی. یہ تو گزرگاہ ہے, گھر تو آگے آ رہا ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی, بیچ میں مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, اور اپنے عرش کو چھت بنا دیا. دودھ کے دریا, شراب کے دریا, پانی کے دریا, شہد کے دریا. یہ تھوڑے دن صبر کرو. اللہ نے سورہ دہر میں جنت کے 3 درجات بتائے ہیں اور ان کی کیفیت بتائی ہے. سب سے نیچے درجہ کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں, پی رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, پی رہے ہیں. ان کو پلانے والے بھی خادم ہوں گے, نوکر ہوں گے, لیکن فرق بتانے کے لیے نیچے والوں کو کہا انہیں خود تکلیف کر رہے ہیں, اٹھا کے ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. لیکن یہ جو نچلا درجہ ہے وہ بھی ایسا عالی شان ہے. یہ دیکھو, یہ میں نے انگلی ڈالی, یہ پانی کا قطرہ گر گیا اور میری انگلی کے اوپر پانی کی تری موجود ہے. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, میرے نبی کا فرمان ہے انگلی ڈال کے پانی کی تری کے ساتھ پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. کیا چیز ہے, کیا چیز ہے, وہ کیا بنا رہا ہے میرا اللہ. اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے, وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. ایک اوپر کا درجہ ہے, وہاں کیا ہے؟ وہ ان کو نوکر پلا رہے ہیں, خدام پلا رہے ہیں, جنت کی بیویاں پلا رہے ہیں, ایمان والی بیویاں ان کو پلا رہی ہیں. اور یہ تماشا نیچے بھی ہے, لیکن فرق بتانے کے لیے وہاں خود پی رہے ہیں, یہاں نوکر پلا رہے ہیں, خدام پلا رہے ہیں, غلام پلا رہے ہیں, بیویاں پلا رہے ہیں, جنت کی لڑکیاں. اور بے آئیے بنان تو آتی ہے. میرے نبی نے کہا تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں میں ان کے جام ہوں گے, کن ہاتھوں میں ان کے گلاس ہوں گے, کہ اگر اس کی انگلی کا اتنا فنگر ٹپ بھی سورج کو دکھا دو تو سورج نظر نہیں آئے گا. کیا چیز ہے, اتنا سورج نظر نہیں آئے گا. ابن عباس فرماتے ہیں جس کی انگلی کے پورے میں اتنا حسن ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا. اللہ چہرے پہ کیا حسن کے جلوے دکھائے. اور ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی مخلوق, غلام ہیں, عورتیں ہیں, ہمیں بنایا مٹی سے, آگ پانی مٹی ہوا, انہیں بنایا مشک, عنبر, زعفران, کافور. انگوٹھے سے گھٹنے تک عنبر, گھٹنے سے چھاتی تک مشک, چھاتی سے گردن تک
अंबर, गर्दन से सर तक काफूर, और उसकी हाइट है 130 फुट। 130 फुट की बुलंदी पर जाकर उसका कद खत्म होता है, और सर के बाल सर की चोटी से उतरते हैं और अगर पांव की एड़ियों का बोसा लेते हैं, इतने लंबे बाल हैं। उनको उठाने के लिए खादिमात हैं। जब यूं अपने सर को हिलाती है, लहराती है, उसके बाल यूं लहराते हैं, बल खाते हैं, तो पूरी जन्नत में लाखों किस्म की रोशनियां जगमग जगमग करने लगती। और वो जो लिबास पहनती है वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होता है। 3 मील का दायरा, उसका लिबास 3 मील के दायरे में। लिबास का वजन नहीं होगा, इसलिए उसका उठाना कोई मसला नहीं। इस लिबास का वजन है, उस लिबास का वजन नहीं, क्योंकि उसका धागा नूर से बनेगा और नूर बेवजन होता है। और अल्लाह 100 जोड़े जन्नती को भी पहनाएगा और जन्नती औरत को भी पहनाएगा। और अल्लाह ताला, ये तो हम घिसते घिसते यहां आ गए, वरना आदम अलैहिस्सलाम 130 फुट थे, अम्मा हवा 130 फुट थी। ये जो टाइम गुजरा है, इसने रंदे की तरह हमें घिसाते 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 यहां तक पहुंचा दिया है। जन्नत में फिर उसको अल्लाह वापस ले जाए। एक हमारा मिरासी होते हैं, बड़े नाजुक कौम होते। तो एक जमींदार का नौकर था मिरासी, तो उसने उसको कहा, ओए चल मेरे घोड़े की मालिश कर। भला मिरासी की जाने मालिश घोड़े की, वो उसके सामने तो लगा रहा। जब वो चला गया जमींदार घर, तो वो जाके सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा तो घोड़ा चोर ले गए। उन्होंने कहा भाई मारे गया जो मैंने ले तर पे के पे। वो घर गया, भाग के अब वहां से खरगोश लाया और उसको रस्सा बांध के मारे शुरू कर दिया। जब जमींदार बाहर निकला, उसमें क्या मेरा सीधा खरगोश नहीं लगा खला है। जाके ओ मेरा घोड़ा की देखे सैया खल होता है बेबो को, घोड़ा है तो खरगोश है। वो सही घोड़ा है, सारी रात मालिश की थी तो घास 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 कहते आया खलोते। तो ये जो 10,000 साल है ना, इन्होंने में मिरासी वाली मालिश कर 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 हमारे कद 5 फुट बना दिए, 5.5 फुट 6 फुट। अल्लाह वापस 130 फुट पर ले जाए। इस मैं कहा वैसे मजाकन कहता हूं, इस कद में चले गए जन्नत में तो तुम्हारी बेगम तो तुम्हें वहीं बोझ पा लेगी। लोरियां देनी फिरेगी, लोरी दे। और उम्मे सलमा ने पूछा, मस्तूरात कहीं नाराज ना हो जाए, उम्मे सलमा ने पूछा या रसूलल्लाह, ईमान वाली औरत का दर्जा बड़ा है जन्नत की औरत का? आपने कहा नहीं, ईमान वाली औरत का दर्जा बड़ा। कहा क्यों? कभी सलातिहिन्ना व सियामिहिन्ना व इबादतिहिन्ना, जन्नत की औरत तो नमाज नहीं पढ़ती, इसे नमाजें पढ़ी हैं, वो बंदगी नहीं करती तो बंदगी करके, उसने रोजे नहीं रखे, इसने तो रोजे रखे हैं। इन आमाल की वजह से अल्लाह ईमान वाली औरत को जन्नत की औरत पर करोड़ों गुना ज्यादा इज्जत, जमाल, कमाल सब कुछ अता फरमाएगा। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है, जन्नत में एक वो होगा मुकाबला। जन्नत की हूरें कहेंगी, नहनुल खालिदात फला नमूत, हमने जिंदगी पाई मौत ना पाई। व नहनुन नाइमात फला नबस, हम जवान रही बुढ़ापा नहीं देखा। नहनुल मुकीमात फला नरहल, हमने हमेशा अपने कामिल का साथ दिया, कभी साथ नहीं छोड़ा। व नहनुल राज़ियात फला नस्खत, हम हमेशा खुशबाश हैं, कभी नाराज नहीं। अब ये चारों काम दुनिया की औरत में तो नहीं है। बुढ़ापा भी है, मौत भी है, झगड़ा भी है, लड़ाई भी है और जुदाई भी है। तो इसका जवाब देंगी, नहनुल मुसल्लियात फमा सल्लैतुन्ना, हमने नमाज पढ़ी तुमने कोई नहीं पढ़ी। नहनुस साइमात फमा सुमतुन्ना, हमने रोजे रखे तुमने कोई नहीं रखे। नहनुल मुतसद्दिकात फमा तसद्दक्तुन्ना, हमने अल्लाह के नाम पर खर्च किया तुमने खर्च नहीं किया। व नहनुल मुतवद्दिआत फमा तवद्दातुन्ना, हमने वजू किया तुमने वजू नहीं किया। तो आयशा फरमाती फगलबनहुन्ना, नमाज रोजा सदका वजू की वजह से जन्नत की औरत पर ईमान वाली औरत गालिब आ जाएगी। इतने खामदा ते गालिब है, उथे हूरा ते चढ़ जैसे, यहां तो औरत गालिब है। औरत को इज्जत दो, इस्लाम ने इज्जत दी है, मेरे नबी ने इज्जत दी है। बतौर मां भी उसकी इज्जत है, बेटी भी, बहन भी, बीवी भी, हर रूप में औरत को इज्जत अल्लाह ने दी है, मेरे नबी ने इज्जत दी है। 10 बेटों की शादी करो कोई जन्नत का वादा नहीं। 10 बेटों की शादी करो कोई जन्नत का वादा नहीं। एक बेटी को डोली में बिठा दो, मेरे नबी ने जन्नत नहीं सुनाई, कहा यूं जन्नत में मेरे साथ ऐसे हो जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां। आपने शुरू की 3 बेटियों से, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां दी और उसने उनकी शादी की, तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। या रसूल अल्लाह, अगर 2 हों? एक ने पूछा।
تو آپ نے کہا دو کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک اور بول پڑا یا رسول اللہ اگر ایک ہو کا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. بیٹے کی 10 بیٹوں کی شادی کی, جنت کا وعدہ کوئی نہیں. ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے تو جنت نہیں, نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے. بہنوں کا حق دیا, بعض اوقات بیٹی نہیں ہوتی بہن ہوتی, تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا, شادی کی, ڈولی میں بٹھایا, باپ مر گیا ہوگا یا باپ قابل نہیں ہے تو بھائی نے باپ بن کے اس کو عزت سے روانہ کیا, اور جو وراثت میں حق ہے وہ حق اس کو دیا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ بیوی کے روپ میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. میرا سب سے بہترین سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ, یا اپنے اضافتاً فرمایا. میں حیران ہوں میرے بھائیوں, میرے نبی نے حضرت عائشہ کو دلداری کے لیے, اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں خواہش کے نہیں تھی. حدیث سن لو, ما لی فی النساء من رغبت, مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی, پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آیا, حکم لے کر آیا, پھر میں نے قدم اٹھایا. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ, ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ کے ساتھ, دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عابد کے ساتھ, اور ہر ایک سے پہلے سے ایک بیٹا ایک بیٹی, دوسرے سے ایک بیٹا, ایک منگنی ٹوٹے 2 نکاح سے بیوہ ہو. کون 25 سال کا نوجوان سے شادی کی خواہش کرے گا؟ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی مکمل عورت سے شادی کی, لڑکی نہیں ہے عورت ہے. اس کے بعد جہاں شادیاں کی ہیں 50 سال کے بعد 10 شادیاں کی. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں, ہمیں زندگی سکھانے کے لیے, چونکہ گھر کی زندگی نماز سے مشکل ہے, روزہ سے مشکل ہے, حج سے مشکل ہے, ٹکراتے ہیں, عادات ترجیحات ٹکراتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. میرے نبی نے, میرے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ میری نشانی ہے, ماں باپ تیرے رب کی نشانی, بہن بھائی تیرے رب کی نشانی, نہیں. مامے چاچے تائے دادے دادیاں تیرے رب کی نشانی نہیں. صرف ایک رشتے کو میرے نبی, میرے اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, میری بہت بڑی نشانی ہے, میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا, خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا. ازدواجی زندگی, ازدواج کا لفظ, ازدواج ہوتا ہے 2 چیزوں کا آپس میں مل کر ایک آ جانا, یک جان ہو جانے کو ازدواج کہتے ہیں. اب بھائیو, گھر کی زندگی میں نے پہلے بتا دیا, جس رشتے کو بھی خوبصورت بنانا ہے زبان پہ قابو پالو, زبان پہ قابو پالو, زبان پہ قابو پالو, رشتہ خوبصورت ہو جائے. میرے نبی نے 11 عورتوں سے شادی کی, مختلف مزاج, مختلف قومیں, عمر میں مختلف اور حسب نسب میں مختلف, اور دنیا داری میں مختلف, مالداری میں مختلف, سب سے نباہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا, عجیب حدیث ہے, عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگ گئی. سبحان اللہ, رب ذوالجلال کی قسم, میں اتنا حیران ہوا یہ حدیث پڑھ کے کہ کیا دلداری ہے اور کیا امت کو سبق سکھایا ہے. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو, موت اچھی لگنے. یا عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ. انہو لیہون علی الموت, موت کا لفظ چھوڑ دیا تھا, انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. جس دن سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا. تو 4 چیزیں بھائیو, 4 چیزیں. ایسی ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو, ان کے لیے ٹائم نکالا کرو. میرے نبی کا فرمان ہے, ماں کے قدموں تلے جنت.
صبح ماں باپ کی زیارت کر لو، شام تک 2 دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے. شام کو زیارت کر لو، صبح تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو پونڈوں سے نہیں بنتے ہیں. صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے چلنا ہے. حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرنے، اخلاق اچھے کرنے. اخلاق اچھے کرنے کے لیے 2 باتیں چھوٹ چھوٹ، ایک میں نے تفصیل سے بتا دی، زبان، یہ زبان، یہ زبان، جھوٹ، گالی، غیبت، تانا، چغلی، شکایت، بہتان دفع کر کے نکال دو زندگی سے. آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہوگا. اور دوسرا، دل کو بغض اور نفرت سے صاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، تو آپ اخلاق کے عالی مقام پر پہنچ جاؤ گے. حسن و خلیقت، اچھے اخلاق پر میرے نبی نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں، گارنٹر ہوں، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. اور چوتھی بات، عفت فی طعمت، رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، حلال کماؤ. آپ کو یہاں کوئی دھوکہ، یہاں آپ کو کوئی ایسا، آپ کا ماحول بڑا پرامن ہے. میرے تو اب بھی ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ کا ملک پرامن ہے، یہاں کی حکومت آپ کی خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو سہولتیں پہنچاتے ہیں. جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو کالے گورے کا وہ فرق مٹا دیتے ہیں. پھر ان کو دھوکہ دینا، ان سے چیٹنگ کرنا، بڑا ہی ظلم و ستم، بڑا ہی ظلم و ستم. اپنے پر 4 بیج سجا لو، 4 سٹار جنرل بن جاؤ گے اللہ کی بارگاہ. یہ 4 والا ہمارے پاکستان میں نا 4 سٹار جنرل 3-4 ہوتے ہیں بس. ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے، ایک کوئی اور ہوتا ہے. کل 3 یا 4 ہوتے ہیں 4 سٹار. تو اگر اللہ کی بارگاہ میں 4 سٹار جنرل بن کے اٹھنا ہے نا، 4 تمغے لگا لو. صدق و حدیث، سچ بولنا ہے. حفظ و امانت، دیانتداری، دھوکہ نہیں دینا ہے. حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنے ہیں. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا ہے. اللہ کی قسم جرنیل بن کے اٹھو گے قیامت کے دن. یہ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. آپ آپس میں پیار و محبت کی فضا کو بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے. امت بن کے چلو. فرقہ واریت میں کہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہیں لوگ. یہاں بھی وہ اس کی بدبو، میں جب بھی آتا ہوں میں اس کی بدبو سونگتا ہوں. لیکن میں تمہیں واسطہ دے تو ماشاءاللہ اکثر نوجوان نسل بیٹھی ہے، امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. کسی فرقے کے علم بردار نہ بنو، اسلام کے علم بردار بنو. جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو بنیان کی طرح نیچے رکھو، اسلام کو کرتے کی طرح اوپر سجاؤ. تو ہم امت اختلاف کے باوجود بھی محبت ہو جائے. ان چیزوں کو لڑائی کی وجہ نہ بناؤ اللہ کے واسطے. میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے. تو ہم اب جنت کا ٹھیکہ خود نہ لے لیں کہ بس ہم ہی جنت والے ہیں باقی سب جہنمی ہیں. میرا رب کریم مہربان. میرے نبی نے سنایا، ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوا پہلی امتوں میں سے. اللہ نے پوچھا کیا لایا ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں. کچھ ہے؟ کہ جی ویلا، بانڈا ہی ویلا شاہی کوئی نہیں. تو اللہ نے، میں قربان جو اللہ کہتا ہے ڈال دو دوزخ میں. نہیں، اللہ کہنے لگے کچھ سوچتا صحیح، کبھی کوئی چنگا کاری بنتا ہے بندہ. اب وہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کی چنگا کیتا ہے. آخر یہ میرے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، پنجابی تو میں ہمیں ٹھوک دینا بچ. تو وہ کہے گا یا اللہ، یہ میرے نبی فرما رہا. پھر وہ یاد کر کے کہے گا یا اللہ. تاجر تھا، مال اٹھوا کے دیتا تھا تھوک پر. تو جو پیمنٹ دینے میں دیر کرتا تھا تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا بھئی کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، جب بھی دے دے ٹھیک. اور جو دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا کہ اس کو ویسے ہی معاف کر دینا ہے. تو جو دے نہیں سکتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا، اور جو دینے کے باوجود مجھے تنگ کرتا تھا، دیر سے دیتا تھا، اس سے میں لڑتا نہیں تھا، میں اس کو مہلت دیتا تھا. اور میرا پرچہ ویلائی کوئی شاہی کوئی نہیں. تو میرے اللہ اس پر فرمائیں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ واہ بھائی تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، چل آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، جا موجاں کر بے ٹکٹوں جنت جا.
تو معاملہ تو اتنے بڑے کریم رب کے ساتھ ہے کہ جس کا نام ہی رحمان الرحیم سے شروع ہوتا، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھائیو پتہ نہیں میرے رب کی کون سی ادا کسی کو پسند، اس کو پسند آ جائے کہ چل بھائی جاؤ جنت. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہے گا لے تو جنت پہ پا دینا، 50 آپ سمجھو برابر ہو گئے. اللہ کہے 51 کر دے تو بس کم بڑھ جائے گا. انہوں نے کہا چلو شاید لب جاوے، اما ابا تائے چاچے سب منکر ہو جائیں. جب سارے منکر ہو جائیں گے تو وہ ہائے کرے، تو ایک بندہ اس کی ہائے سن کر کہے گا کی ہے، کہے گا ایک نیکی تو مار کھا. اسے کہا موجاں کر بن گیا کام تیرا. وہ کہے گا کیسے بنے گا، کہنے گا میرے کو ایک کہ ہوئے تاں میں لتر نہ ہوئے تاں میں لتر تو تا کام بنا. تو وہ چھلنگے مارتا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا تو کام بن گیا. اللہ کہیں گے وہ کیسے بن گیا، کہا وہ بندہ آدھا میں دینا کونوں بولا، وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نیکی دیتا ہے آج کے دن، کہے گا یا اللہ دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو، کہ اللہ میرے کو تو ہے ہی ایک، نہ ہوئے تامی مالش ہونی تو ہوئے تامی مالش ہونی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تم ہی جاتے اے بھی جاتے. جب اتنے کریم اللہ سے واضح پھر کہنا صرف اسی جنتی ہیں باقی اور کوئی جا نہیں سکتا، تو اللہ دے بندے ویلی جنت میں اللہ کی کرنا، اتنی بڑی جنت ہے. امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، عیدوں پہ جھگڑے نہ کرو، اللہ کے واسطے ایک عید پڑھا کرو، مل کے تمہارا غلط دن بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کو زیادہ پسند. یکجہتی کے ساتھ رہو اور اپنے گھروں کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو. یہاں عورت بھی جاتی ہے، خامد بھی جاتا ہے، تو بچے جنگلی جانور کی طرح پلتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں بچے نافرمان ہیں. بچوں کو کے ساتھ کیا ہے. ایک ویکنڈ تو ہوتا ہے نا چھٹی کا، اس میں اتنا ٹائم، میں نہیں کہتا ہوں نصیحت کرو، ساتھ بیٹھو، محبت دو، موبائل آف کرو، توجہ کے ساتھ سنو. بیٹا بات کرے اور ماں موبائل دیکھ رہی ہو تو مار چھڑے. چہرہ دو، چہرہ، تمہاری توجہ بہت بڑی طاقت ہے. تم موبائل دیکھ رہی ہو، بچی یا بچہ بات کر رہا ہے اور تم ہوں ہاں کر رہی ہو، تم نے مار دیا اپنی نسل کو. بیٹا باپ سے بات کرتا ہے اور باپ ہوں ہاں کر کے اپنا کم کیتی جاندہ، ختم، تعلق توڑ دیا. اس موبائل یا فنا ایک پھر میرا سینوں پہلا لڑکا ہویا انہوں چوم کے مار چھڑے. تو موبائل نے تو یہ جلد صاحب ٹائلٹے چ بھی گلاں کیتی جاندی، جڑے کام گئے وہ بھول جاندے تے ہیلو سودے چوائی کھلوتے ہوندے. ہاں بھائی وصول ہو گیا جی، ہو گیا، اچھا ایک اور بھی کنٹینر دا سودا لو جی وہ کام کر جڑا کرن گئے. چھٹی کے دن بند کرو اس کم بخت کو. اپنے بچوں اور بیوی ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ جوڑ بٹھاؤ، محبت بٹھاؤ. پاس بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے. نصیحتیں نہ کرو، ٹائم دو. بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ. میرے نبی نے 6 برس حسین 7 برس حسن، کوئی ایک نصیحت نہیں کی. آپ دنیا سے گئے 6 سال ان کے ساتھ گزارے، 7 سال ایک نصیحت نہیں. کھیل رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں. حسین تھوڑا دب رہے ہیں تو ان کو تھاپڑا دے، شاباش حسین بھائی، شاباش حسین، شاباش. تو فاطمہ وہاں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. مائے ہائے ہائے ہائے، کیا میرے نبی کی اولاد اور کیا امت نے کیا ان کے ساتھ. میرے نبی نے کہا کہ یہ جبریل آیا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں. نماز میں سجدہ لمبا کر دیا، پریشان ہو گئے صحابہ کہ آپ کا کیا ہوا، فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے، دونوں. ایک صحابی نے ہاتھ آگے کر کے اتارنا چاہا تو آپ نے یوں سجدے میں ہاتھ یوں کر دیا. ایسا مت کرو. جب نماز فارغ ہوئے تو دونوں کو گود میں لے کر کہا انہیں کچھ نہ کہا کرو میرے ماں باپ ان پر قربان. لا تؤذوهما بأبيهما وأمي، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر. یوں میرے نبی نے ٹائم دیا، بیٹھ کے نصیحتیں نہیں کی. ماں باپ کو ایک تو یہ مصیبت چڑھ جاتی، نصیحتوں کا بخار چڑھ جاتا. نصیحت بھی ہو، میں نہیں کروں نصیحت نہ کرو، ہو لیکن بہت تھوڑی ہو، محبت ہو، درگزر ہو. ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھ کر میری ایک نظر
سورہ یوسف گزری یعقوب علیہ السلام کے شخصیت کو سامنے رکھ کر، تو میں نے دیکھا کہ قرآن نے یعقوب کو بطور باپ جو پیش کیا ہے کمال کر دیا کہ ایک باپ کی اولاد نافرمان ہو جائے تو باپ کو کیا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، کمال. سورہ یوسف میں باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں ملتا، ماں کا ذکر ہی ملتا ہے، اور سورہ یوسف میں باپ کا ذکر ملتا ہے، ماں کا ذکر نہیں ملتا. اس نظر سے دیکھو تمہیں پتہ، یہاں اولاد نافرمان، یعنی ساری دنیا میں نافرمانی پھیل چکی ہے. کیا کرنا ہے؟ پڑھو سورہ یوسف. حسن سلوک وہ جادو ہے جو ہر ایک کے اوپر ہو جاتا. تو بھائیو، زندگی کے بیلنس کا نام زندگی ہے. جانور بن جانے کا نام زندگی نہیں ہے کہ کمائی کے سوا کام ہی کوئی نہ ہو. اور آخری بات یہ ہے، اگر آپس میں کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں. دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فائل بند کر دیتا ہے، فائل بند کر دیتا ہے. جیسے کمپیوٹر میں نہیں وہ بند کر دیتے ہیں تو اس کا آتا ہی نہیں کچھ، ایسے اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کی فائل بند ہے، کوئی عمل ان کا اوپر نہیں آئے گا. جب وہ صلح کرتے ہیں پھر ان کا عمل اوپر جاتا ہے. اور خامن بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ خوبصورت رشتہ. اور بھائی، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. میں نے وہاں بلیک برن میں بھی 4 مہینے نہیں مانگے، 40 دن نہیں مانگے. میں آپ بھی بہت بڑا مجمع ہو، اتنا ہی وہ بھی تھے، تو صرف 3 دن مانگ رہا ہوں. 3 دن کہ آپ ماشاءاللہ پوری اپنے محبوب کی امت بیٹھے ہو، ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں چلی جائے گا. چاہے کھا کے سو کے آئس کریم میں کھا کے آ جاؤ. یقین سے کہتے مسجد میں ٹھہرنا اور وہیں رہنا یہ از خود ایک اثر ڈال رہا ہوگا، اثر ڈال رہا ہوگا، اثر ڈال رہا ہوگا. اس کی نیت کر لو، کرتے ہو. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں توبہ کر لیں. اب تک جو گناہ ہوئے یا اللہ معاف کر دے. آئندہ تو اسے دوستی لگا کے چلیں گے، اور اگر کبھی ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے. میرا مطلب یہ نہیں کہ میں گناہوں پہ دلیر کر رہا ہوں، میرا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں 2-4 دفعہ گناہ کرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کی قسم ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر کہے یا اللہ معاف کر تو اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا. اور آسمان تک گناہوں کو چڑھا کر کہے یا اللہ معاف کر، اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. درست شکر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ، یہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے. مسورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. آج سب فقیر نہیں بن کر تیرے در پر تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. تیرے حبیب کی امت تباہ ہو گئی میرے مولا، اور غیروں نے نہیں، اپنا نہیں تباہ کیا ہے، اپنا نہیں تباہ کیا ہے. ساری زمین میرے مولا بھر گئی ہے ان کی آہ و فریاد سے. یا اللہ، اس اندھیری رات کو صبح میں تبدیل فرما دے. تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں، سسکیوں، ہچکیوں کا واسطہ. یا اللہ، تو نے جبریل کو کتنی دفعہ بھیجا اپنے نبی کے آنسوں پوچھنے کے لیے، اور جبریل پوچھتے ماجرا کیا ہے تو ہر دفعہ تیرے حبیب فرماتے مجھے میری امت کا غم، میری امت کا درد رلا رہا ہے. یا اللہ، اپنے حبیب کو دکھ سے بچانے کے لیے ہمارے حال پہ کرم فرما دے. ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول دے، الفت و محبت کے دروازے بھی کھول دے. ہر رات کی صبح ہوتی ہے، تیرے محبوب کی امت کی رات تو بڑی لمبی ہو گئی. یا اللہ، بہت دکھی ہو گئی ہے. یا اللہ، اب تیری وارگاہ میں کسے پیش کریں؟ نہ ہمارے پاس کوئی ابو بکر جیسا ہے، نہ عمر عثمان علی جیسا ہے، لیکن یا اللہ اتنی بات ضرور ہے، ہمیں سارے عیب گناہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ساری گندگیوں کے بعد ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے. یا اللہ، یہ عمل تجھے بہت پسند ہے، تیرا اپنا فرمان ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. اے اللہ، سارے گناہوں سے ہمارا دامن بھرا ہوا ہے، سب سے لے کر
हमारे बाल बाल में गुनाहों की स्याहियां उतरी हुई हैं, लेकिन या अल्लाह तेरी इज्जत हमने आज तक तेरा शरीक नहीं ठहराया, नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ा, जो भी किया, लेकिन तुझे हमेशा एक माना, तुझे वहदहुल्ला शरीक माना। या अल्लाह सजदा किया तो तुझे ही किया है, हाथ उठाए तो तेरे ही सामने उठाए, झोली फैलाई है तो तेरे ही सामने फैलाई है। या अल्लाह और हमारे पास कुछ नहीं है, और तेरे हबीब को तेरा नबी माना, आखिरी रसूल माना, उस पे ईमान लाए, तुझ पे ईमान, तेरी जन्नत तेरी दोज़ख पर ईमान लाए। बाकी या अल्लाह हाल पतला है और तू मेहरबान करीम है। या अल्लाह हम पहले ज़माने के मुसलमान तो नहीं है या अल्लाह, जिन्होंने तेरे नबी को देखा, तेरे कुरान को उतरते देखा, तेरे फरिश्तों को उतरते देखा। मेरे मौला हमने तो अंधेरों के सिवा कुछ नहीं देखा। उम्मत को हिदायत दे दे, उम्मत को उम्मत बना दे। या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे मेरे मौला, किसी बूढ़े की फरियाद, किसी बुढ़िया की फरियाद, किसी बच्चे की फरियाद, मेरे मालिक अपना करम फरमा दे, अपना रहम फरमा दे, पूरी उम्मत को हिदायत दे दे। या अल्लाह इससे बड़ी घाटी हमारी मौत आ रही है, उससे बड़ी घाटी कब्र है, उससे बड़ी घाटी मैदान माशर है। या अल्लाह हमारे लिए ये आसान कर दे या अल्लाह। और मैदान माशर या अल्लाह तेरी जन्नत आएगी, तेरी दोज़ख आएगी, तू भी आएगा, तेरा अर्श भी आएगा, फिर तो ऐलान करेगा वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिम, आल मुजरिम अलग हो जा। मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे मालिक, अपने हबीब के सदके में हमें मुजरिमों में खड़ा न करना, हमें मुजरिमों में खड़ा न करना, हमें नाफरमानों में खड़ा न करना। या अल्लाह में कहीं पीछे जगह दे देना, या अल्लाह में कहीं पीछे जगह मिल जाए, लेकिन हमें हथकड़ियां न लगे और पाँव में बेड़ियां न पड़े, अब जहन्नम में न फेंक दिए जाए। या अल्लाह हमसे तो यहाँ की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, यहाँ की आग नहीं बर्दाश्त, जहन्नम की आग कौन बर्दाश्त करता।